من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع جو الحمدللہ ہم لوگ کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس پروگرام میں ایک نئی چیز ایڈ ہے کہ یہ ہوئی ہے کہ اس پروگرام کو ہم لوگ اپنے یوٹیوب چینل فکر دین پر بھی اپلوڈ کر رہے ہیں. اس پروگرام کا جو معمول ہے، اور کسی بھی پروگرام کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ پروگرام کی شروعات قرآن کے درس کے ساتھ. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں درس قرآن کی ذمہ داری برادر شربیل صاحب کو دی گئی ہے. اس کے بعد حدیث کا پروگرام ہے جو درس حدیث برادر شیان پیش کریں گے آپ کے سامنے. اس کے بعد چھوٹا آج زیادہ پروگرام تو ہمارے اس میں آج نہیں ہے، اور ایک پروگرام آخر میں ہے ڈسکشن اور رمضان. اس میں سارے پارٹیسپینٹس جن کو اس بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہوگی وہ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں. تو وقت کی کمی ہے تو میں سب سے پہلے درس قرآن کے لیے شربیل صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے، آپ اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. پڑھی گئی آیات کریمہ کا ترجمہ ہے: ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتے ہیں، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم رہو گے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز بالاتر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں گا، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے. حضرات، میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 49 تک تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا.
آپ کو اطلاع ہے اس چیز کے بارے میں کہ سورہ البقرہ کا درس کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے آ چکی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سورہ البقرہ کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے۔ میں مختصر آپ کو یہ بات بتا دوں ایک جملے میں کہ سورہ الفاتحہ میں جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، وہ ہم سب بخوبی واقف ہیں اس دعا سے۔ وہ ایک دعا کا ایک جملہ تھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ راستہ، اس کی پھر تشریح بھی آئی تھی کہ وہ راستہ جس پہ آپ نے انعام اور نوازش فرمائی۔ تو یہ دعا کی قبولیت ہے۔ سورہ البقرہ بھی کہہ سکتے ہیں، پورا قرآن یہ پوری اس دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی یہ پورے قرآن کو نزول فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جس راستہ کی تم دعا کر رہے تھے، وہ راستہ کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ راستہ کس طریقے سے تم کہہ سکتے ہو، کس طریقے سے پرکھ سکتے ہو کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے؟ تو یہ پورا قرآن اس دعا کی مقبولیت ہے جو ہم لوگوں نے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ آپ سورہ الفاتحہ کے بارے میں مطالعہ کیجیے گا، اور سورہ البقرہ کی ابتدائی کچھ باتیں مطالعہ کیجیے گا تو یہ چیز واضح ہوگی۔ ابھی جو آپ کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت فرمائی گئی ہے، وہ تحویل قبلہ کے بارے میں ذکر چل رہا ہے، جو اس سے پہلے بھی کچھ آیات آپ کے سامنے آئی ہوگی جس کے بارے میں بات آئی تھی، تو اسی کے تئیں آگے گفتگو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہاں جو ذکر ہو رہا وہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر گروہ نے اپنا اپنا سمت بنا رکھا تھا۔ ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہر گروہ نے ایک سمت بنا رکھا تھا۔ عیسائی کو آپ دیکھیں گے وہ مشرق کی طرف اپنا رخ کیا کرتے تھے، یہود وہ اپنا مغرب کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان میں بہت سارے ایسے تھے جو آپسی میں اختلاف فرمایا کرتے تھے۔ اما بعضهم بتابع قبلۃ بعض آپسی میں اختلاف ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت جو ابھی منصب پر سرفراز ہو رہی تھی اس کی طرف مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر گفتگو کی جائے۔ یعنی یہ اہل کتاب اس چیز سے بخوبی واقف ہے، ان کے کتابوں میں اس چیز کا ذکر تھا کہ قبلہ کس طرف ہونے والا ہے اور کس طرف ہوگا، اس سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن یہ تعصب میں آ کے، گھمنڈ میں آ کے، اناد یعنی استکبار میں آ کے یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، لہذا اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر گروہ کا ایک سمت ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتے ہیں۔ تو آپ کو تو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ آپ کو کس طرح رخ کرنا ہے، آپ کا قبلہ کس طریق ہے، کس طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ چیز تو پتہ ہو گئی۔ اب اس پر مزید گفتگو نہیں کرنی ہے، مزید اس پر بحث و تکرار نہیں کرنا، وہ کسی طریقے سے بھی گفتگو لے کے آپ کے سامنے آئیں کہ یہ اس طریقے سے کیوں ہے، وہ اس طریقے سے کیوں ہے، اہل کتاب کے بارے میں ذکر رہا، اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے آ رہے کہ ان کے اندر استکبار ہے، وہ آپ کو اور گھمانا چاہتے ہیں، پروپیگنڈا کا شکار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایموشنل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پیروکار کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جذباتی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز کو رہنے دو، یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ ہمارا قبلہ کس طرف ہے، بس پھر فرمایا گیا اب اس چیز کو ایک ایم سمجھ کے، یعنی یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے، اب وہی ایک سینٹر ہوگا، وہی ایک رخ ہوگا، وہی عبادت کی جڑ ہوگی، وہیں سے عبادت ہوگی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کرنا کوئی ایک جذباتی بات نہیں تھی، بلکہ ایک توحید کا منبع ہے، وہ توحید وہاں سے پھوٹی ہے، توحید کا پہلا گھر تھا وہ خانہ کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جانتے تھے یہود و نصارہ بھی کہ کس طریقے سے انہوں نے ریکنسٹرکشن کیا، اس کا تعمیر نو کی، اور کیا دعا فرما رہے تھے اس وقت
یہ ساری چیز سے بخوبی وہ لوگ واقف تھے. اور کیا چیز کی دعا فرمائی تھی؟ اسی چیز کی دعا فرمائی تھی کہ ایک رسول اسی میں سے ایک رسول کو بنا جو اس چیز کی تزکیہ کرے اس قوم کی. میرے اولاد میں سے ایک امت کو سرفراز فرمائے، ایک امت کو مبعوث فرما جو پورے اس کام کو سر انجام دے، توحید کے کام کو سر انجام دے، توحید کا بول بالا سماج میں، سوسائٹی میں کرے. تو یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. تو تم کو کرنا کیا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانا. یعنی اب یہ چیز کلیئر ہو گئی تو اب اس جھگڑے میں نہیں پڑنا کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے، بلکہ اب کرنا تو یہ ہے کہ اب اس کی سمت کر کے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا، نیکی کے راہوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا. قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کہیں بھی کمپٹیشن کی بات نہیں کرتا الا بس ایک چیز میں کہ نیکی کی راہوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. ظاہر کی بات ہے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اس میں کمپٹیشن بھی ہوگی تو پازیٹیو کمپٹیشن ہوگی، اچھے ماحول بنیں گے، ایک دوسرے کو لوگ اچھی تلقین کر رہے ہوں گے، اچھی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، اچھی نصیحتیں کر رہے ہوں گے، ایک پازیٹیو معاشرہ، ایک سوسائٹی قائم ہوگا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے. آپ دوسری جگہ دیکھیں گے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو ایک ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی بہت ہی آسمان و زمین کی طرح ہے، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، جو بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. تو یہ ایک جملے میں ساری بات کہہ دی گئی کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے. یہ یہود کے لیے بھی زیادہ اچھی بات تھی کہ وہ قبلہ جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، کیونکہ وہ سارے ابھی تک جو وہ چیز کر رہے تھے وہ ظن کے اوپر کر رہے تھے، گمان کے اوپر وہ ساری چیزیں کر رکھے تھے. لیکن یہاں ایک علم آ گیا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات آ گئی. اب یہاں کوئی گمان کام نہیں کرے گا، کوئی ظن کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک اچھی معلومات آ گئی. اب ان کو چاہیے تھا کہ قبلہ وہی مانتے، اسی کی طرف سمت کرتے، لیکن انہوں نے خیر اناد، تکبر، استکبار پہ آ کے اس چیز کو انکار کرتے. لیکن ان لوگ جو ابھی اس منصب پر فائز ہونے والے، جن کو امت مسلمہ بنایا گیا، امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا گیا، ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو تو ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے نیکی کو کاموں میں. تو فرمایا جا رہا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. جہاں کہیں بھی تم لوگ ہوگے، زمین کے کسی کونے میں بھی ہوگے، ہاں کوئی قبلہ کی طرف رخ کر رہا کہ نہیں کر رہا، کسی بھی سمت رخ کر کے وہ اپنی عبادت سر انجام دے رہا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اکٹھا کر لے گا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، ٹوٹل زمین کے کسی کونے میں وہ ہوں گے، وہ لوگ بھی آئیں گے وہ اللہ کے دربار میں جو توحید کی طرف سمت کر کے اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے، توحید کا مرکز خانہ کعبہ کو مان کے اس کی طرف رخ کیا کرتے تھے. اب وہ لوگ بھی آئیں گے جو مختلف طرف سمت، یعنی توحید کی طرف ان کا سمت نہیں تھا، وہ اللہ کو اللہ نہیں پہچان سکے تھے، رسول کو رسول نہیں مانے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. پھر فرمایا جا مزید اس پر تاکید فرمائی جا رہی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ کیوں نہیں کر سکے گا؟ تم جس زمین کے جس کونے میں ہوگے تم کو ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جمع کر لے گا، وہاں سارے کاموں کا تم کو حساب دینا پڑے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں، حضر میں، جس سمت جہاں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تم نکلو، اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھو نماز کے وقت میں. یہ بات بتائی جا رہی ہے، یعنی ذرا برابر بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں رہے گی. رخ آپ جہاں بھی رہیے گا مسجد حرام ہی کی طرف رکھیے گا. یہ چیز کہہ سکتا ہے آدمی کی سفر میں دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنا حتی الامکان کوشش کرے گا کہ ہمارا رخ مسجد حرام کی طرف رہے. جو بھی اس کی موجودہ ذرائع رہیں گے اس کے ذریعہ سے کوشش کرے گا کہ یہ چیز معلوم ہو جائے ہم کو. اس کے باوجود نہیں معلوم ہو تو الگ بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہو گے مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا پڑے گا، مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر کے نماز تم کو کرنی پڑے گی. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ. یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تکرار ہے، یہ بار بار یہ گفتگو آ رہی ہے، لیکن اس تکرار نے ہر جگہ دوسری
परफेक्ट दूसरे इस पर बात हो रही है, यहाँ गुफ्तगू हो रही है कि क्योंकि यही हक है। ये पहले बात बताई गई थी कि कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, कि अल्लाह के रसूल भी इस चीज़ के तरफ थे कि खाना काबा की तरफ समत करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ये फ़कत अल्लाह के रसूल के होने से नहीं ये चीज़ हुई। फरमाया जा रहा है वइन्नहु लल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, असल में यही हक है, क्योंकि खाना काबा मस्जिद हराम की इंसान अगर हिस्ट्री पढ़ेगा, उसका मुताला करेगा कि एक अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूरी वहाँ मबूस हुए हैं, जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए एग्ज़ाम हज़रत इब्राहीम पास किए थे। अब बहुत सारी चीज़ें मंबा थी एक नेकी की, तो ये फरमाया जा रहा है कि वइन्नहु लल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, यही चीज़ ज़्यादा दुरुस्त थी कि खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए, नमाज और उसकी इबादत की जाए। अमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जान रखो कि अल्लाह ताला बखूबी उस चीज़ से वाकिफ़ है जो चीज़ तुम कर रहे हो। यानी किसी के दिल में ये ज़रा बराबर भी शक व शुबा में मुब्तला है कि ये एक इस तरीके से हो गया कि अभी तक तो हम मस्जिद अल-कुद्स की तरफ, यरूशलेम की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अब इधर पढ़ने पड़े, ये तो कुछ दो चीज़ें लग रही है। प्रोपेगेंडा में यहूद भी शामिल थे, वो कह रहे थे कि अगर बुनियादी चीज़ें एक है, यानी ये रुख यरूशलेम की तरफ कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा की तरफ कर रहे हैं, तो ये और सारी चीज़ों में क्यों ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें करते हैं, जब मेन चीज़ एक है। तो उनकी भी ये बात जड़ कट गई कि असल तो रुख खाना काबा ही की तरफ होगा। और वो लोग भी अहले मुशरिकीन भी ये चीज़ किया करते थे कि जब ये अपनी दावत को इब्राहिमी दावत कहते हैं, उनके वो वाली गुफ्तगू करते हैं, तो फिर रुख अल-कुद्स की तरफ क्यों करते हैं। दोनों अपने अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए थे। सिर्फ वो बचे थे जो अल्लाह के रसूल के पैरोकार थे, जो इसलिए सिर्फ अल्लाह के रसूल की बात माना करते थे कि ये वही इलाही की तरफ की गाइडलाइन में हमको बातें बताया करते हैं, बल्कि वो जज्बात में आके या किसी तासुब में आके, किसी चीज़ में आके वो अल्लाह के रसूल की बात नहीं माना करते थे। या पीछे आप गुफ्तगू फरमाएंगे तो इस तरीके का जिक्र भी आया है, अल्लाह फरमाया गया। आगे फरमाया जा रहा है कि फिर मजीद इस पर बात की जा रही है, वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, और जहां कहीं भी निकलो तुम मस्जिद हरामी की तरफ अपना रुख करो। ये फिर मजीद उस पर ये गुफ्तगू फरमाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी बात कही जा रही है कि क्यों। पहले तो बताया गया, पहले गुफ्तगू में ये फरमाएगी वइन्नहु लल हक़, क्योंकि यही सही था, यही हक है, आप मस्जिद हराम की तरफ रुख करें। दूसरी गुफ्तगू में फरमाई जा रही है कि वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रुह, कि जहां कहीं भी तुम हो तो अपना रुख खाना काबा की तरफ कर लो। लिअल्ला यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों पर, लोग निन्नास तो यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन अगर उसका मुताला कीजिएगा तो वही अहले किताबी की तरफ ये इशारा किया जा रहा है कि ताकि उन पर ये हुज्जत कायम हो जाए, उनको गुफ्तगू करने की कोई बात नहीं रहे। प्रोपेगेंडा में जो कमज़ोर मुसलमानों को मुब्तला करने की कोशिश कर रहे थे, वो उस पर एक हुज्जत तमाम हो जाए कि मेरा रुख तौहीद के मरकज़ की तरफ रहेगा, जहाँ के तौहीद का मंबा फूटा उसी की तरफ हमारा रुख रहेगा, और दूसरी तरफ हमारा रुख नहीं रहेगा। तो ये बताया जा रहा कि उन पर हुज्जत तमाम हो जाए। वो ये नहीं कहें कि आप जानते होंगे कि अभी इससे पहले भी गुफ्तगू में बात आई होगी कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाहुम, कि अहले किताब अपने बच्चे से भी ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ जानते थे कि ये रुख कहाँ होना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वो इस चीज़ से भी वाकिफ़ थे कि इनका रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए। अगर नहीं होता तो ये सवाल कर सकते थे वो आगे जाके कि आपका रुख खाना काबा की तरफ क्यों नहीं नमाज में। मेरी किताबों में तो इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि आपका रुख, जो मबूस होंगे नबी, उनका रुख खाना काबा की तरफ होगा, लेकिन उसके बावजूद वो जब ये रुख खाना काबा की तरफ हुआ तो प्रोपेगेंडा करने लगे, कमज़ोर मुसलमानों को तरह तरह से वो बहकाने की कोशिश करने लगे। तो ये अल्लाह ताला फरमाया कि उन पर हुज्जत तमाम हो जाए। फिर दूसरी बात फरमाई जा रही है इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, अब वो लोग जो जालिम है वो तो इस चीज़ को करेंगे, वो प्रोपेगेंडा करेंगे, वो इस चीज़ को और
توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا, اس چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے رسول ہیں, توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, لیکن یہ آپس میں اختلاف فرما رہے ہیں. یہود و نصارہ جو پہلے سے دین چلایا اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ چیز صحیح نہیں تھی تو پہلے 16-17 مہینہ ادھر رخ کیوں کیے؟ اس طرح کی گفتگو کریں گے. لیکن پھر فرمایا جا رہا آگے کہ وہ گفتگو کریں گے, فلا تخشوہم واخشونی, ان سے ڈرنا نہیں ہے, اس گفتگو سے نہیں ڈرنا, اس چیز سے نہیں ڈرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ اس چیز کو اقرار کرنا, اس چیز کو اس بات کو ماننا جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. یعنی رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي, کہ شاید کہ میری نعمت تمام ہو جائے. یہ تیسری چیز فرمائی جا رہی ہے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي, کہ نعمت جو ملی ہے, اتمام نعمت جو ہو رہی ہے. اس سے پہلے یہود کو یہ نعمت سے سرفراز کیا گیا تھا, یہ نعمت دی گئی تھی کہ وہ دوسروں کو گواہی دینے والے بنے, لیکن انہوں نے کتمان نعمت کی, یعنی نعمت کتمان شہادت کی, جو بات بتائی گئی تھی اس کو انہوں نے چھپا لیا, اور بتایا بھی تو توڑ مروڑ کے بتایا. اس کے باوجود اس کے بعد ان کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا. اب اس منصب پر بنی اسماعیل آ رہے ہیں, ان کی قوم آ رہی ہے, اہل مسلمان آ رہے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي, کہ اگر یہ رویہ رہا کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور جو پروپیگنڈا ہو رہا اس کو طرف سے کچھ نہ کہو, تو یہ نعمت تم پر تمام ہو جائے گی. پھر فرمایا جا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور شاید کہ تم صراط مستقیم کو پالو, جس کی تم دعا کر رہے تھے, جس کے لیے تم دعا فرما رہے تھے, وہ راستہ تم کو مل جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فراہم کی, جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نوازشیں فراہم کی, جو اب اس دنیا میں بھی سرفروز اور کامیاب ہوئے ہیں, اور کل آخرت کے دن میں بھی کامیاب ہوں گے. تو حضرات گرامی, وقت اتنا ہے نہیں جو مزید اس پر گفتگو فرمائی جائے, لیکن جو بات آئی ہے اس کو اگر 2-3 جملوں میں کمپلیٹ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل سے اور پس پردہ ہم سبھی لوگوں سے, یہ آج کے دور میں بھی یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ جو ہمارا رخ کلیئر ہونا چاہیے, یعنی یہ چیز ہماری کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم کس کے لیے عبادت فرما رہے ہیں, کون ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, کس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کس لیے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیشہ واضح ہونی چاہیے. یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا, اور کیا ہماری ذمہ داری ہے, کیوں پیدا کیا گیا ہمیں, اور کس لیے ہم کو اتنا حسین و جمیل بنایا گیا, دوسرے مخلوقات سے بہت اچھا بنایا گیا. یہ چیز ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے. اگر یہ چیز کلیئر رہے گی تو آگے بہت ساری چیزیں آپ کو آٹومیٹک ہی ہونے لگے گی, عبادتیں اور اچھی طریقے سے ہونے لگے گی, خوبصورت عبادتیں ہونے لگے گی, اور اچھی طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا, جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ان پر اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کلیئر نہیں ہونے کی وجہ سے, یہ چیز میں گڑبڑی ہونے کی وجہ سے کس طریقے سے اہل کتاب اپنے روح کو موڑنے کی وجہ سے کس طریقے ذلیل و رسوا ہوئے, کتنی برائیاں انہوں نے سر انجام دی. آج بھی وہ ذلیل و رسوا ہی ہو رہے ہیں, طرح طریقے سے لوگ ان کو غلط ناموں ہی سے یاد کرتے ہیں. تو یہ رخ ہمارا جب تک کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہم اچھی طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں, اچھے بندے نہیں بن سکتے ہیں, اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات پر اور زیادہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے, اور قرآن مجید کو اور زیادہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے, اور اس پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. عمل کرنے کے بعد اپنے سماج میں, سوسائٹی میں پھیلانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت ہی جامع انداز میں برادر نے بھی آپ کے سامنے 148 اور 149 نمبر کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی. بہت ساری باتیں آ گئی ہیں, اور الحمدللہ کئی جو 148 نمبر سے تعویل کا, قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تھا, تو کہیں نہ کہیں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت میں دھارا سے بھی دی گئی تھی. اس طرح کی باتیں تھی کہ جب حکم آئے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا تھا آیت سے کہ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو کچھ نگیٹیوٹی پھیلے گی. اور جیسا کہ ہم لوگوں نے آگے کی پچھلے کی آیت میں پڑھا بھی اور دیکھا اور سنا بھی, تو سب گفتگو ساری ہو چکی ہے.
اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارس باندھ رہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تمہاری دعوت دینے میں کوئی کمی ہے یا تم سے کوئی لیے ہوئی ہے. وہ لوگ خود اپنے دین پر نہیں ہے, خود ایک قبلے پہ نہیں ہے, وہ لوگ آپس میں ان میں خود اختلاف ہے, تو تم ان سے کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں. اور پچھلی پڑھی گئی آیتوں میں قبلہ کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے بھی تفسیر دی ہے, برداشت شاہ نے بھی تفسیر بیان کی ہے. تو قبلہ کی اہمیت کو اور بار بار جو زور دیا گیا ہے ہر آیتوں میں کہ it doesn't matter wherever you are, follow the قبلہ, جہاں کہیں بھی تم ہو, تو اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ قبلہ کی امپورٹنس کو سمجھنے کی, اس کو فالو کرنے کی توفیق دے. ان سب چیزوں کے بعد اگلا پروگرام کی طرف بڑھتے ہوئے میں برادر شان صاحب کو دعوت دوں گا کہ اپنا حدیث پیش کرے. آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت, 10 منٹ کا وقت ہے. سوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وبالسند المتصل منا للشیخ الامام همام حافظ الحجۃ الامیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برجس والجوفی الجمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی. باب رفع علم وظہور جہل. قال ربی لا ينبغي لأحد عنده شيء من علم إن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن معشر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التهيا عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الاشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. معسرہ نے بیان کیا, ان سے عبد الوارث نے ان سے ابو تہیہ کے واسطے نقل کیا کہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیہ شراب کی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا. تو یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 80 اور یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم, نسائی اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. تو حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کے باب کی تشریح کرتے ہیں کہ جو باب ہے باب رفع العلم و ظہور جہل. تو مطلب رفع علم اور ظہور جہل سے کیا مراد ہے؟ تو اس باب میں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا. جب قیامت آئے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو علم ہوگا, دینی علم ہوگا, وہ اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی. تو اس کا مین بات یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. بہت سے شارحین حدیث نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ علم تو ہوگا, جو عالم ہوں گے ان کے پاس علم ہوگا, لیکن اس علم کا لوگوں کے پاس, عوام کا کے فائدے کے لیے کوئی نہیں رہے گا, اور یا علم ہوگا تو وہ اس کی تبلیغ نہیں کریں گے, واضح تبلیغ نہیں کریں گے. اور اس میں ایک بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں امام ربیع رحمہ اللہ, جو امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد میں سے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو, اسے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کام میں لگ کر علم کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے. تو یہ حدیث سے محدثین اور شارحین حدیث نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں, ان کا اڑنا بچھونا قرآن و سنت ہوتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے دولت کے لالچ میں آ کر صحیح دین جو ہوتا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں, دنیا کے لہو و لعب میں وہ کھو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس علم پورا ہوتا ہے, علم اتنا ہوتا ہے کہ ان کے برابر تک کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے, لیکن وہ اس علم کی واضح تبلیغ نہیں کرتے ہیں, اس کی نصیحت نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ علم انہی تک محدود رہ جاتا ہے. اور دوسرا بات ہے کہ ان کے علم کا ان کے ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا, یعنی علم بہت ہوتا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا, یہ بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ علم ایسے لوگوں کو پہنچاتے ہیں جو اس کا اہل نہیں رکھتا ہے. کہ مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ کو پہنچا رہے ہیں جو مطلب اس چیز سے ناواقف ہے یا اس چیز
وہ علم اس تک پہنچایا جا رہا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا رہا ہے، یا اس میں بہت برا بھلا یا اس کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، یا ویسے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں جس کو اس سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے دینی علم سے، تو ویسے لوگوں کو علم پہنچا رہے ہیں. تو امام ربیع اسی مناسبت سے فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس علم کا کچھ حصہ ہو اس سے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کام میں لگ کر چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے. یعنی تھوڑا سا بھی علم ہو اور اس میں آپ کو پورا کانفیڈنس ہو تو وہ اس آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ علم کا آپ واضح و تبلیغ کیجیے اور دوسروں کو بتائیے. یہ امام ربیع رحمہ اللہ کا قول ہے جو امام مالک کے استاد میں سے ہیں. اب آئیے حدیث کی تشریح کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہی جہالت ظاہر ہوگی. تو اس حدیث کی تشریح بیان کرنے سے پہلے اسی طرح کی حدیث دوسرے کتب حدیث میں بھی موجود ہے جس میں یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم جو ہے پھیل جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو دونوں حدیث میں تو تعارض ہے، کنٹراڈکشن ہے، لیکن یہاں پہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. محدثین جو شارحین حدیث میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہاں پہ جہاں پہ ہے کہ علم پھیل جائے گا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ بہت سا ہوگا، لیکن اس علم کی جو مطلب اصل حقیقت ہوگی لوگ اس سے بیزار ہوں گے. اس کا جو علم کی اصل حقیقت ہونا چاہیے کہ واضح و تبلیغ ہونا چاہیے، اس سے پہلے عمل ہونا چاہیے، اس کا کوئی ویلو نہیں رہ جائے گا، کوئی اس کی وقت نہیں رہ جائے گی. یہ بات ہے. اور یہاں پہ علم کا مطلب دینی علم ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری ہی سے ہے، کتاب النکاح چیپٹر میں، کہ اس میں حدیث ہے کہ علامات قیامت، یعنی قیامت کی نشانیوں سے یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا. تو اسی حدیث تطبیق کر کے بتایا گیا کہ دینی علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا. مطلب ایسے لوگ دین پھیلائیں گے جن کو نہ قرآن آتا ہوگا پڑھنے اور نہ ان کو حدیث سے کوئی تھوڑا بہت بھی یہ ہوگا، نہ حدیث پڑھنے آتا ہوگا نہ قرآن پڑھنے آتا ہوگا. ویسے لوگ جو ہیں آپ کو دین پھیلائیں گے. یہ بات ہے. اور یہاں پہ جو علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب ایک تشریح یہ بھی ہے کہ جو ویسے علماء جو قرآن و سنت جن کا اڑنا بچھونا ہے، جو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے رائے اور قیاس کو دخل اندازی نہیں دیتے ہیں، تو ویسے علماء جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے سے علم اٹھا لے گا یا وہ فوت ہو جائیں گے. اور جاہل لوگ جو مطلب قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے دین کو یا اپنے وہ پیر اور فقیر کے دین کو جن کو علم کا کچھ ہے، علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہوں گے، ویسے لوگ جو ہے فتویٰ زنی اور ویسے لوگ قرآن و حدیث پیش کریں گے اور اس کی غلط توجیہ اور تشریح پیش کریں گے لوگوں کے سامنے. اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا. اعلانیہ شراب پی جائے گی مطلب لوگوں کو دکھا کے شراب پیا جائے گا. اور اعلانیہ شراب پی جائے گی کا یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے شراب تو بہت حرام چیز ہے، بہت غلط چیز ہے پینا. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلط چیز کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے، لیکن جب قیامت آئے گا تو ایک دم کھلا شراب پیا جائے گا اور کھلا زنا ہوگا، لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کیا جائے گا. یہ بات ہے. اور علم اٹھا لیا جائے گا تو اس کا مطلب بتا ہی دیا گیا کہ جو ویسے علماء جو قرآن و سنت میں ڈوبے ہوں گے ان کے سینے سے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہو جائے گا، جاہل لوگ کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اور اس کے ایک حدیث اور آگے ہے کہ عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا. تو یہاں پہ الگ الگ تشریح ہے شارحین حدیث کی. پہلی تشریح یہ ہے کہ علامات یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ عورتوں کی پیدائش لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی اور مرد جو ہے کم پیدا ہوں گے. پہلی تشریح یہ ہے. اور دوسری تشریح یہ ہے کہ جب مطلب جنگ ہوگا تو اس میں جو سلیب ہوں گے تو جو عورتیں سلیب ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی. یہ اس کا مطلب ہے. اور ایک اس سے پہلے کی جو حدیث تھی کہ علم کی کثرت ہو جائے گی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ بہت سا ہوگا
لیکن علم کی جو اصل حقیقت ہونا چاہیے اس پر عمل، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہے باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ الحمدللہ بردر شاہ نے بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین انداز اور الفاظ میں حدیث کی تشریح کی، حدیث کے بارے میں ہم لوگوں کو انفارمیشن دی، اور جیسا کہ بات جو لب و لباب اس حدیث کا یہ آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور بدکاری اور یہ زناکاری اور شراب وغیرہ عام ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس دنیا فانی سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اور ان سب برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے۔ اور علم کی اہمیت پہ بات ہوئی تھی یہاں پر کہ علم جو ہے ایسا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ بات آپ لوگ سب پوائنٹ کریں گے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ علم حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ خود کے لیے صرف علم حاصل کر رہے ہیں اور خود نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے تک محدود اگر رکھ رہے ہیں تو ویسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ اگر آپ کو قرآن کی ایک آیت ہی صحیح، ایک آیت ہی صحیح اگر آپ کو پتا ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ تو علم حاصل کرنا اور لوگوں تک تبلیغ کے دوارا تبلیغ کے تھرو اپنی باتوں کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی آج قرآن و حدیث کی تفسیر اور تشریح بتائی گئی ان سبھی چیزوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔